اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد، مکہ کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ مکہ وہ شہر ہے پیارے جہاں تو ہل ہے، جہاں تو چلتا ہے، پھرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، جہاں کے گلی و بازار میں تیری توحید کے آوازیں گونجے، جہاں کے راستوں کے کنکروں نے تیرے طلبوں کو چوما، اور جہاں کے راستوں کی خاک اڑی تو جھوم جھوم کے تیری زلفوں پہ پیوست ہو کر رہ گئی۔ لوگوں، اللہ نے اس کی وجہ سے شہروں کو عزت عطا کی، اور صرف مکہ کی قسم ہی نہیں کھائی، یہ مدینہ ہے طیبہ، یہ یثرب، کون پوچھتا تھا یثرب کو، کون جانتا تھا یثرب کو؟ آج لوگ بلکتے ہیں، تڑپتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، سماجتے کرتے ہیں کہ کاش اس دھرتی کی زیارت ہو جائے۔ کیا تھا یثرب؟ کون پوچھتا تھا یثرب کو؟ کون جانتا تھا یثرب کو؟ دنیا کے عام قسموں کی طرح ایک قسمہ تھا۔ یہ تو میرے آقا کے دم قدم کی برکت ہے، یہ تو میرے پیارے کی دعاؤں کی برکت ہے کہ آج یثرب یثرب نہیں، مدینہ ہے طیبہ بن چکا ہے۔ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، اور وہاں ہے رات ابھی تلک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں وہاں سحر ہوئی وہ جہاں جہاں گزر۔ اس سے بڑھ کر کائنات میں کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اور حضرات، آخرش مسند دارمی کی ایک روایت، خود پیارے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ایک روز میں وادی بطحا میں آرام کر رہا تھا، وادی بطحا میں آرام کر رہا تھا، میری آنکھیں سو رہی تھی، میرا دل جاگ رہا تھا کہ ایسے میں آسمان سے دو فرشتے نازل ہوئے، ایک زمین پہ آن ٹھہرا، دوسرا فضاؤں میں معلق ہو گیا۔ ایک نے دوسرے کی طرف دیکھ کر میری طرف اشارہ کیا اور پوچھا کیا یہ وہی ہے جن کی طرف ہم کو بھیجا گیا؟ دوسرے نے کہا ہاں ہاں یہی تو ہے جن کی طرف بھیجا گیا۔ فرمایا پھر ایک ترازو قائم کیا گیا، ایک میزان قائم کیا گیا، اس کے ایک پلڑے میں مجھ کو رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں ایک عام شخص کو رکھا گیا، میرا پلڑا بھوجل رہا، پھر ایک کی جگہ پہ 10 کو میرے ساتھ تولا گیا، میرا پلڑا تب بھی وزنی ٹھہرا، پھر 10 کی جگہ 100 میرے ساتھ ترازو کیے گئے، میرا پلڑا تب بھی بھاری رہا، پھر 100 کی جگہ 1000 کو میرے ساتھ وزن کیا گیا، 1000 والا پلڑا یکدم اوپر کی طرف اٹھا، کانما ینصرون علی من خفت المیزان، اپنی بے وزنی کی وجہ سے یوں ہلکورے لے رہا تھا کہ لگتا تھا کہ یہ پلڑا الٹ جائے گا اور 1000 کے 1000 مجھ پر آن گریں گے۔ ایسے میں ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کیا گن گن کے تول رہے ہو؟ ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا حضرات یہی ہے مسلک اہل حدیث، یہی ہے مقام مصطفیٰ، یہی ہے شان مصطفیٰ، یہی ہے رفعت ذکر مصطفیٰ کہ ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا لا وزنت الدنیا کلہا لرجہہا، اور کیا گن گن کے تول رہے ہو؟ اگر ایک پلے میں اکیلے آمنہ کے لال ہو اور دوسرے پلے میں ساری کائنات کے مدبر، ساری کائنات کے مفکر، ساری کائنات کے مصلح ریفارمر، ساری کائنات کے امام فقیہ، بڑے سے بڑے صاحبان جمال و کمال، صاحبان بدیع و بیان، ساری دنیا والے ایک پلڑے میں ہو، لا وزنت الدنیا کلہا لراجہہا، رب کعبہ کی قسم ساری کائنات والے مل کر بھی اکیلے آمنہ کے لال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کی رفتوں کا، اس کی شوکتوں کا، اس کی عرفائیت و اشرفیت کا کیا کہتے۔ اور حضرات بات ہے رفت ذکر کی، ایک اور انداز سے سمجھیں کیا ہے رفت ذکر، کیا ہے وسعت ذکر۔ اس کائنات میں جتنا ذکر سونے کا ہوتا ہے مدینے والے کا، کسی اور ہستی کا نہیں ہوتا، کسی اور ہستی کا نہیں ہوتا۔ اور جس رقت کے ساتھ، جس لطافت کے ساتھ، جس محبت
کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ، جس بھیگے ہوئے لہجے کے ساتھ، جس طرح تر آنکھوں کے ساتھ مدینہ کے تاجدار کا ذکر ہوتا ہے، کائنات میں کسی اور کا نہیں ہوتا۔ یہ صرف دعویٰ نہیں، مبالغہ بھی نہیں، اس کائنات میں جتنی کانفرنس ہے، جتنے جلسے، جتنی تقریریں، جتنی محفلیں سونے کے نام پر منعقد ہوتی ہیں، کائنات میں کسی اور کے نام پر اتنی منعقد ہوتی ہیں۔ ہم آپس میں الجھتے ہیں، لڑتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، لیکن یہ امر واقع ہے کہ آپ کے نام پر آ کر سب عقیدت سے ٹھہر کے رہ جاتے ہیں۔ اور حضرات